اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تبارکہ و تعالی فی محسن خطاب و محسن کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین صلوات۔ گرامی قدر مجلس شب عاشور، جس کے لیے میں نے سورہ مبارکہ بقرہ کی ایک چھوٹی سی آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم بشریت کو، عالم انسانیت کو ایک پیغام دے رہا ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو، استعارہ ہے۔ وَاسْتَعِینُوا، مدد حاصل کرو، کس سے؟ بالصبر والصلاۃ، پہلے صبر سے پھر نماز سے۔ میرے مالک پہلے نماز سے کیوں نہ مدد حاصل کر لیں کہ جب کوئی مشکل آئے تو وضو کریں، مسجد میں چلے جائیں، نماز پڑھیں؟ کہا نہیں، پہلے مفہوم صبر کو سمجھو۔ جسے صبر سمجھ میں آئے گا اسے صلاۃ سمجھ میں آئے گی۔ کہا پہلے صبر سے مدد حاصل کرو۔ پروردگار جب صبر سے مدد حاصل کریں گے تو نماز کی طرف آئیں گے۔ پروردگار اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہا پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ان اللہ مع الصابرین، پھر خدا صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، مدد حاصل کریں کس سے؟ صبر سے۔ یہ صبر کیا ہے؟ رک جانا، ٹھہر جانا، رک جاؤ، تاکہ اپنے نفس کو اتنا پاک کر لو کہ بارگاہ رب العزت میں جب سجدہ کرو تو سجدہ وہ معرفت والا ہو، ایسا سجدہ ہو کہ جس کے لیے کہا جائے کہ ابو طالب کے بیٹے کے پیر میں اگر تیر لگ جائے تو نماز کی حالت میں نکال لینا، اس لیے کہ علی جب حالت نماز میں ہوتے ہیں تو جسم زمین پہ ہوتا ہے، روح آسمان پہ ہوتی ہے۔ یہ ابو طالب کا بیٹا علی۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کی بھی تفسیر ہے، صلاۃ کی بھی تفسیر ہے۔ وہ علی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، سائل نے آ کے کہا تھا کہ ہے کوئی اللہ کی بارگاہ میں مجھے کچھ دینے والا؟ علی حالت نماز میں ہے۔ پھر دوبارہ کہا، دوبارہ یہ کہہ کے جانے لگا کہ اللہ گواہ رہنا، تیری بارگاہ سے خالی لوٹ رہا ہوں، بس یہ کہنا تھا کہ ابو طالب کے بیٹے نے حالت رکوع میں یاقوت یمنی کی انگوٹھی دی، قرآن کی آیت آئی، اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور وہ ولی جو دیتے ہیں حالت رکوع میں زکوٰۃ۔ عجیب منظر فکر ہے کہ قرآن میں اطاعتیں بھی تین، ولایتیں بھی تین۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی۔ یہ واو کا لفظ جو ہے نا، یہ بیلنس کر رہا ہے۔ اطیعوا اللہ، اطاعت کرو کس کی میرے مالک؟ اللہ کی۔
ورسولہ، ویسے ہی اطاعت، یہ واو کا لفظ بتا رہا ہے کہ جیسے ہی اطاعت اللہ کی کرنی ہے ویسے ہی اطاعت اس کے رسول کی کرنی ہے، وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْکُمْ، ویسے ہی اولو الامر کی اطاعت کرنی ہے۔ 3 اطاعتیں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ اللہ ولی 1 اطاعت، اس کا رسول ولی 2 اطاعتیں، اور وہ ولی جو حالت رکوع میں دے زکوٰۃ، تو اطاعت اللہ کی، اس کے نبی کی، اور جو حالت رکوع میں دے زکوٰۃ وہ ہے ابو طالب کا بیٹا علی۔ کون علی؟ آغوش رسالت میں آئے ہیں، آنکھیں نہیں کھولتے، جیسے ہی سرکار پہ نظر پڑی علی نے آنکھیں کھول دی، سرکار نے اپنی زبان اتھر علی کے منہ میں دے دی۔ تاریخ طبری کہتی ہے کہ علی زبان سے اتنے مانوس تھے کہ سرکار کی زبان کو چوسنے لگے۔ سرکار بتانا یہ چاہتے تھے کہ نبوت کی پوری سی ڈی امامت میں منتقل کر رہا ہوں۔ اب ابو طالب کا بیٹا یہ کہے کہ یا رسول اللہ، قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد، ابو طالب کا بیٹا آغوش رسالت میں کہہ رہا ہے یا رسول اللہ توریت سناؤں، انجیل سناؤں، زبور سناؤں یا قرآن سناؤں؟ قرآن نازل ہوا ہے 10 سال کے بعد، ابو طالب کا بیٹا سرکار کے ہاتھوں میں یہ بتا کے کہہ رہا ہے قرآن سناؤں، کہ جس کے بیٹے کی قرآن فہمی کا عالم یہ ہوگا، اس کے باپ ابو طالب کی قرآن فہمی کا عالم کیا ہوگا؟ درود پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ تو یہ علی کی سخاوت، یہ ہے صبر اور یقین کی منزل۔ کہ کہا کہ حاتم کے 12 دروازے تھے، ہر دروازے سے کچھ نہ کچھ دیتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ ایک ہی دروازے سے اتنا دے دیا جائے کہ دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ آج عالم اسلام، مسلمان آلام و مصائب کا شکار ہے۔ کشمیر میں دیکھیے مسلمانوں کا عالم، قبلہ اول میں دیکھیے، فلسطین میں دیکھیے، بحرین میں دیکھیے، یمن میں دیکھیے، شام میں دیکھیے، عالم اسلام اضطراب کی کیفیت میں ہے۔ آج ضرورت ہے مسلمانوں کی یونٹی کی، آج ضرورت ہے ایثار و قربانی کی، آج ضرورت ہے کہ مسلمانوں کا اتحاد ہو۔ کس پر؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ فاران کی چوٹیوں میں میرے کائنات کے لیے رحمت بن کے آنے والے، علم اول، عقل اول، اسم اول، جن کی زلفوں کی قسمیں قرآن کھائے، جس کے لیے خدا کہے حدیث قدسی میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اے میرے حبیب میں نے تجھے پیدا کیا۔ وہ میرے سرکار خاتم المرسلین فاران کی چوٹیوں پہ آواز دے رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، کردار اپنا پیش کر رہے ہیں مکے میں، پتھر آپ کھا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے رسول مانو، پروردگار کو مانو، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو تاکہ تمہیں فلاح ملے۔ کہا میرا کام ہے توحید کو پہچنوانا، اور یا رسول اللہ یہ محمد رسول اللہ کون کہے گا؟ کہ یہ ابو طالب کا بیٹا کہے گا محمد رسول اللہ، اور غدیر کے میدان میں ابو طالب کے بیٹے علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کہہ کے میں بتاؤں گا کہ جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ آج مسلمانوں کے اتحاد کی ضرورت ہے۔
آج ضرورت ہے ہمیں کہ فکر کربلا کو سمجھیں۔ کربلا عالم بشریت کی بقا ہے۔ اسلام کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، جہاں جہاں ظلم ہوگا دنیا کو حسین یاد آئے گا۔ یہ کون حسین ہے؟ آئیے حسین کا تعارف کرائیں۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک اندھیری رات کو میں سرکار کے دولت قدے پہ چلا، میں نے دکل باب کیا، سرکار تشریف لائے، گٹھڑی میں کوئی چیز تھی جسے آپ سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ آپ نے اس گٹھڑی کو کھولا، ایک شہزادہ تھا جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میرے دوستوں، میرے مسلمان بھائیوں، جناب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں سرکار نے اپنی زبان عطر اس بچے کے منہ میں دے دی اور فرمایا اے ابو ہریرہ، یہ میرا بیٹا حسین ہے، جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے اس کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ اب جس نے مجھے اذیت دی اس نے اس کو اذیت دی۔ اب آج کے دن امت مسلمہ فیصلہ کرے کہ 61 ہجری میں یزید حسین سے لڑا تھا یا میرے سرکار خاتم المرسلین سے لڑا تھا۔ اس لیے کہ تاریخ کی کتابوں میں یہ جملے کوئی نہیں بھول سکتا کہ جب امام حسین کا سر لایا گیا تو یزید چھڑی مار کے کہہ رہا تھا کہ کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ سب بنو ہاشم کا ڈھونگ تھا۔ یزید ختم نبوت کا بھی منکر تھا، یزید اسلام کا بھی منکر تھا، دنیا خاموش تھی، مگر اللہ کا نمائندہ اٹھا۔ اس لیے کشتی اسلام جب طوفان کی زد میں آ گئی، مل گیا اسلام کی کشتی کو ساحل کربلا۔ میرے دوستوں، حسین کو سمجھو، حسین سب کا ہے، حسین آواز دے رہا ہے، حسین کسی مکتب کا نہیں، حسین کسی قبیلے کا نہیں، حسین کسی قوم کا نہیں، حسین ہر اس مظلوم کا ہے جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو جائے۔ ہاں، 28 رجب کو جب حسین چلے تھے اور جب دربار سے واپس آئے، تاریخ طبری کہتی ہے پہلا جملہ یہ کہا، اے نانا کے دین، اگر میرے مرنے سے تو بچ سکتا ہے تو آؤ تلواروں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر لو۔ حسین بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ میرا ہر قدم نانا کے دین کو بچانا ہے۔ میرے دوستوں، شب عاشور آ گئی، غم کی رات آ گئی، قیامت کی رات آ گئی۔ آج عزاخانے سجے ہوئے ہیں، آج عزاخانوں میں روشنیاں ہیں، آج آپ مجلسیں سن رہے ہیں، مگر کل رات کو اندھیرا ہوگا، آپ زمین پر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ہاں میرے دوستوں، حمید ابن مسلم کہتا ہے، دنیا کہتی ہے کہ حسین نے ایک رات کی مہلت لی، نہیں، حسین نے ایک رات کی مہلت دی۔ دنیا کو بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ کربلا میں میرا مقصد کیا ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں پوری رات حسین کے خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آوازیں سن رہا تھا۔ حسین بتا رہے تھے، شب عاشور آئی، حسین نے سارے صحابہ کو بلایا، کہا سنو، یہ سب میری جان کے دشمن ہیں، میں تمہیں نانا سے جنت دلاؤں گا، میں تمہیں جنت دکھا بھی دیتا ہوں، جاؤ جس کو جانا ہے چلے جاؤ۔ بجھے چراغ پہ ہم دوستی پرکھتے ہیں،
یہ رسم اپنے قبیلے میں ابتدا سے ہے۔ جاؤ، اچھا روشنی میں نہیں جانا چاہتے؟ حسین نے چراغ کو گل کر دیا، جاؤ اندھیرے میں چلے جاؤ، نانا سے جنت بھی دلواؤں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین نے چراغ روشن کیا، سارے صحابہ نے تلواریں آپ کے قدموں پہ رکھی۔ فرزند رسول 70 دفعہ بھی زندگی ملے، ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ہم آپ پر جان قربان کر دیں گے۔ حسین نے مرحبا کہا۔ حسین چلے، خیموں کا معائنہ کر رہے ہیں۔ شب عاشور ہے نا آج، ہاں، تجدید وفا کا نام ہے مسلمانوں، آؤ رسول کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں آؤ، اس حسین کا غم مناؤ جو رسول کے کاندھے پہ سواری کرتا تھا۔ حسین آئے جناب زینب کے خیمے کے قریب۔ جناب زینب کہتی تھیں اے اون محمد، صبح مجھے بھائی سے شرمندہ نہ کرنا۔ دونوں شہزادے کہتے تھے اماں صبح تو ہونے دیں، ہم نہر فرات پہ قبضہ کریں گے، سکینہ کے لیے پانی لائیں گے۔ حسین نے مرحبا کہا۔ حسین آگے بڑھے۔ ایک خیمے میں بی بی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، کوئی میرا بیٹا بھی ہوتا تو میں اسے کل قربانی کے لیے پیش کرتی۔ بس حسین نے یہ جملہ سنا، خیمے میں آئے، کہا اماں سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، میں آپ کا بیٹا بن کے جاؤں گا۔ کیا سخی ہے حسین، کیا سخی ہے حسین۔ ہاں، حسین چلے اندھیری رات میں، اندھیری رات تھی۔ آپ کے صحابی کہتے ہیں میں پیچھے پیچھے چلا، ہلال بن نافع پیچھے پیچھے چلے۔ حسین نے مڑ کے دیکھا، کہا کون؟ کہا فرزند رسول۔ ہلال کا کیوں آئے ہو؟ کہا فرزند رسول اندھیری رات میں اکیلا آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا ہلال یہ شب عاشور ہے، ذرا شام غریبہ میں آنا، یہاں محمد کی بیٹیاں ہوں گی، جلے ہوئے خیمے ہوں گے، سکینہ کے کرتے میں آگ لگے گی، سید سجاد کا بستر کھینچا جائے گا۔ حسین نے ساتھ لیا، بس دوستوں ایک منزل آ گئی، حسین زمین پہ بیٹھ گئے۔ حسین نے رونا شروع کیا، کہا ہلال پتہ ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا کل یہاں عباس گریں گے، میں اٹھوں گا کبھی گروں گا، کمر کو تھاموں گا آواز دوں گا، عباس مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا، عباس میری کمر ٹوٹ گئی، عباس کا بازو اٹھاؤں گا، کہوں گا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حسین آگے بڑھے، ایک زمین پر پھر بیٹھے حسین۔ ہلال کہتا ہے حسین دو زانو بیٹھ گئے، رونا شروع کیا، چہرہ آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ ہلال کہتے ہیں مولا یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا ہلال یہاں میرے بھائی کی نشانی قاسم جس کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے، میں آؤں گا، ابا کا دامن بچھاؤں گا، قرآن کے پاروں کو جمع کروں گا، گٹھڑی بناؤں گا، خیمے کی طرف جاؤں گا، کبھی ماں کا خیال آئے گا، کبھی آگے جاؤں گا، کبھی پیچھے جاؤں گا۔ حسین آگے بڑھے، بس روایت بڑی طویل ہے۔ حسین آگے بڑھے، ہلال کہتا ہے حسین ایسے رو رہے تھے جیسے کوئی بچہ بلک بلک کے روتا ہے۔ کہا ہلال پوچھے گا نہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ کہا فرزند رسول کون سی جگہ ہے؟ کہا ہلال ذرا سینے پہ ہاتھ رکھ۔ ہلال کہتا ہے میں نے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ حسین نے کہا ہلال یہ وہ جگہ ہے جہاں 18 سال کا شبیہ پیغمبر علی اکبر سینے پہ برچھی کا پھل کھا کے گرے گا، مجھے آواز دے گا، میں کہوں گا اکبر مجھے دکھائی نہیں دیتا، میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی، میں گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا اکبر کے پاس آؤں گا۔ ہاں میرے دوستوں بس ایک منزل آئی۔ ہلال کہتا ہے حسین ایک نشیب میں اترے، شب عاشور منا رہے ہیں نا،
قیامت کی شب ہے، گریبان کھلے رکھیے گا، ہاں جو ملے اسے کہیے گا رسول اللہ کا گھر لٹ گیا، چند گھنٹے رہ گئے ہیں خاندان رسالت کے اجڑنے میں۔ حسین ایک نشیب میں گئے، حسین نشیب میں گئے، کسی بی بی کے رونے کی آواز سنی جو کہتی تھی واہ مصیبتا، واہ حسینہ۔ حسین نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، حسین نے ہلال نے دائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، ہلال نے بائیں دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حسین نشیب سے باہر آئے، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، کہا فرزند رسول مجھے کوئی نظر نہیں آیا مگر کسی مستور کے رونے کی آواز سن رہا تھا۔ کہا ہلال نظروں کو جھکا، میری ماں فاطمہ زہرا بالوں سے اس جگہ کو صاف کر رہی تھی جہاں عصر عاشور میں زین سے زمین پر آؤں گا۔ ہاں دوستو مجلس تمام ہو گئی۔ ہاں شمر سے پوچھا تھا مختار نے شمر بتا تو نے حسین کا گلا کتنی ضربوں سے کاٹا؟ شمر کہتا ہے میں نے 17 ضربیں چلائی تھیں۔ مختار رونے لگا، کہا فاطمہ زہرا کا بیٹا 17 ضربیں، کیا تیرا خنجر کند تھا؟ شمر کہتا ہے نہیں مختار میرا خنجر کند نہیں تھا، میں جب بھی خنجر رکھتا تھا کسی مستور کے رونے کی آواز آتی تھی۔ اے شمر میرے بچے کو چھوڑ دے، میں نے چکیاں پیس پیس کے پالا ہے۔ واہ حسینہ، واہ غربتا، واہ حسینہ، واہ مصیبتا، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضن بقضائے تسلیما لامر، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔